السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہمارے بچے یاد آتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اچھی اولاد دی ہے، بیٹا بھی اچھا، بیٹی بھی اچھی، اتنا ہی نہیں، داماد بھی اچھے، بہو بھی اچھی۔ الفاظ میں اظہار کرنا مشکل ہے، مگر سچی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر بغیر پس پیش کے، بغیر ہچکچاہٹ کے کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، ہم سے بھی اور ہمارے بچوں سے بھی۔ بہو سے بھی اور داماد سے بھی اور تمام رشتہ داروں سے بھی، کیونکہ ایک خاندان میں جب اچھے لوگ ہوتے ہیں اس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ذرا ایک منٹ کے لیے بھی ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں کوئی اچھے ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے تو ان سے فیض پہنچتا ہے رشتہ داروں کو، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، سوسائٹی خوش ہوتی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ ہم یعنی میں اور اہلیہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو، سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے جب ہم پر اس طرح اللہ نے اپنے بچوں کے ذریعے
خلوص و محبت سب کچھ نچھاور کر رہا ہے تو ہمیں آخر کرنا چاہیے. ہم کیسے پیش آئیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی مدد کس طرح کریں، انہیں کیا صلاح دیں، کیا مشورہ دیں، کیا تعلیمات دیں، کن چیزوں کی طرف ان کے دھیان کو رجوع کریں اور کن سے انہیں منع فرمائیں، اور ان باتوں کو اوروں تک کس طرح پھیلائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے. میں ویڈیو پر یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر تمام بچوں کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہی ہے، وہ خدمت کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اگر وہ یہ ویڈیو سنتے ہیں تو انہیں ہماری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھی طرح پیش آئیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچتی ہو یا پہنچے گی. اس بات کا خیال رکھیں. اللہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اف تک نہ کہیں، یعنی چھوٹی بات یا چھوٹا کام بھی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم کام کریں گے، اور خاص کر بچے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے راستے سے تھوڑا بہت ہی صحیح پھسل گئے ہیں تو انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی قدر جان لیں، ان کے قریب آ جائیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کے قدموں کو چوم لیں، ان سے محبت کرنا، خلوص نچھاور کرنا اور ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. یہ میری گزارش ہے. اگر اس ویڈیو سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یہ ویڈیو کسی کو اچھا لگا ہے تو ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے کامنٹ میں اظہار کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آگے چل کر ہم اپنے بچوں سے کس طرح پیش آئیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.